لیکن ایک اور گروہ ہے، وہ تو پلانٹ کیا گیا ہے کلیئر کٹ، وہ بھی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، لیکن وہ ان کے انکار کے انداز دوسرا ہے۔ سازشیں ہوئی ہمارے یہاں کہ مسلمان 3 چیزوں سے بہت جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے محبت ہے، کعبے سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ 3 چیزوں سے بہت جڑا ہوا ہے مسلمان۔ اب اگلا فرنٹ لیا انہوں نے، اسے ہٹاؤ، کعبے کو ہٹاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹاؤ، اس کی کوشش یہاں ہی ایک نام کے مسلمان کے ذریعے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے سینوں میں کچھ چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، جان لے گا۔ وہ تو آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس سے پچھلی آیت، آج یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 تھی، جہاں سے آج کا درس شروع ہوا، اور اس سے پچھلی آیت اس کے لیے کنٹیکسٹ کے لیے دیکھ لیں، تسلسل کے لیے، کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان لانے والے مومنین کو چھوڑ کر، ان سے ہٹ کر یا ان کے مفاد کے خلاف کافروں سے دوستی نہ کریں، انہیں اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے تو اس کے کسی معاملے میں پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے مکمل بچنا ہے، ایسے لوگوں سے، ایسے انکار کرنے والوں سے مکمل دور رہنا ہے جن پر حجت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ وہ آئندہ بھی نہیں مانیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ کے قانون سے، جو وہ قانون جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، جس کے نتیجے میں اعمال کے بدلے ملتے ہیں، اس سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور واپسی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اور یہ بات کہ تم ان سے اچھے تعلقات رکھو ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ حجت پوری ہو چکی اور آئندہ بھی نہیں آئیں گے، ان سے تعلقات اگر اس لیے رکھو کہ تمہاری حفاظت ہوگی، ان سے محبت ظاہر کرو اور دل میں محبت نہ ہو، تو یہ تو جھوٹ ہے سب۔ یہ فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ۔ اسلام میں یہ منافقت نہیں ہے، قطع تعلق ہوگا یا دوری اختیار کی جائے گی تو وہ صاف علی اعلان کی جائے گی۔ یہ کہہ دیا اس سے پہلے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے قانون سے ڈرنا۔ تو تم جو کچھ بھی چھپاؤ گے، اگر تم نے چھپا رکھا ہو یا ظاہر کرو، اللہ کو تو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے اگر یہ منافقت کی بات کرو گے تو، اس لیے کہ وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے اور زمین میں ہر شے کو جانتا ہے، اور اللہ کی ہر شے پر قادر ہے۔ اکثر آتا ہے یہ فقرہ قرآن کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کی تقدیر بنا رکھی ہے، ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ اور پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی حساب سے ہوگی۔ یہی مطلب ہوتا ہے قدرت کا، ہر شے پر قادر ہے۔ خود بیٹھا ہر وقت ہر کام کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں دنیا کے، اس نے ضابطے بنا دیے ہیں، اس کے مطابق ہوتا رہے گا، وہ سب ضابطے اللہ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ہیں۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور پھر اس دن ہر نفس جو بھی ذرا سی بھی اس نے کسی نے نیکی کی اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو بھی برائی کی، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اس دن وہ یہ چاہے گا کہ کاش اس برائی سے بہت دور رہا ہوتا، اس میں اور اس برائی کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا. اپنے سامنے حاضر پائیں گے. پھر الفاظ یہاں آئے سورہ کہف میں الفاظ ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اعمال کو حاضر پائیں گے. لکھا ہوا نہیں، اعمال سامنے حاضر ہوں گے تو حاضر کس شکل میں ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں وہ نام عمل لکھا ہوا، اصل میں ریکارڈ کیا ہوا، اسے اس دور میں لکھا ہوا کہتے تھے. یونیورس میں، کائنات میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ اللہ کے CCTV کیمرے لگے ہوئے، وہ سب ساری زندگیاں ریپلے کر دی جائیں گی، اعمال اس شکل میں حاضر ہوں گے. اور یہ ہے نام عمل. اصل میں ابھی اسی دنیا میں شاید جلدی ہی وہ گیجٹس بن جائیں جب ہم ماضی میں، پاسٹ میں واپس جا سکیں، یعنی یہ دیکھ سکیں پہلے کہ کیا ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا. یہ جیسے گھنٹے کی سوئی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کیسے جائیں گے واپس. اور پرانے دور میں بھی جب یہ اصول دریافت ہو جائے تو اور پرانے دور میں بھی واپس جا سکتے ہیں. ضائع کچھ نہیں ہوا، سارا ریکارڈ موجود ہے اسی کائنات میں. تو یہ نام عمل تو انسان ہی دیکھ لے گا، کس نے کیا کیا تھا، کیا صحیح حقیقتیں تھیں. ممکن ہے اس دور میں بھی واپس جا سکیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھیں چلتا پھرتا، تو پھر وہ سارے اختلافات دور ہو جائیں. شیعہ سنی کے کہ اصل میں کیا ہدایات دی تھیں، کیا نہیں دی تھیں. جو روایات کے اختلاف کی وجہ سے دونوں کے پہلا تفرقہ ہوا تھا، وہ کتابیں جو دنیا سے غائب ہو گئیں اور وہ اصل کتابیں نکل آئیں. پاسٹ میں جا کر ماضی میں لوگ دیکھ لیں گے یہ تھی، یہ ہو رہی ہے تحریف، یہ بدل رہے ہیں، اصل یہ آئی، وہ سب مل جائے. کہا قرآن نے کہ یہ جو قیامت ہوگی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اب اس کے ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں آج عام طور سے، بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے اعمال نامے جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے. صحف کہتے ہیں صحائف کو، اسکرپچرز کو، گرنتھوں کو. وَإِذَا الصُّحُفُ ہو جب سارے صحیفے نشرت پبلش ہو جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، آ جائیں گے سامنے اوریجنل. سب کس نے کیا کیسے چھپایا تھا، کیا بدلا تھا، وہ نکل آئے گا، حقیقتیں سب کلیئر ہو جائیں گی. یہ حساب، یہ قیامتیں اسی زمین پر ہوں گی. اس کے بعد وہ بڑی قیامت آئے گی اس دنیا سے گزر کر. ان تمام چیزوں کو جن کے بارے میں انسان کو بتایا گیا تھا کہ وہاں ہوگا، وہ چھوٹے پیمانے پر اس دنیا میں دیکھ لے گا اور سمجھ لے گا. یہ ماضی میں، پاس میں واپس جانا ایسے ہوگا کہ جیسے مان لیجئے گھنٹے کی بڑی سوئی 12 پر ہے، فرض کیجئے ابھی 9 بجے ہے، اور بڑی سوئی 12 پر ہے. اب ظاہر ہے ہلکے ہلکے چلتی ہوئی وہ پھر 1 پر آئے گی، 1 پر، پھر 2 پر آئے گی. وہ تو آ رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے 1 پہ جاتی ہوئی 12 سے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا 1 پر آ گئی، پھر ہم نے دیکھا 2 پر آ گئی. یہ دیکھتے ہم ایسے ہیں کہ وہاں سے روشنی کی کرنیں چلتی ہیں، لائٹ ریز چلتی ہیں، ہماری آنکھ پر امیج بناتی ہیں. اور روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. تو اب یہ سیکنڈ کے لاکھویں حصے سے بھی کم میں وہ گھنٹے سے یہاں تک ہماری آنکھ پہ پہنچ گئی. تو جس لمحے سوئی ہلی یا سوئی آگے پہنچی اسی لمحے ہمیں نظر آ گئی. سیکنڈ کے لاکھویں حصے سے بھی کم پہ. سیکنڈ کے لاکھویں حصہ تو 1 کلومیٹر دور ہوتے تب کوئی چیز وہیں نظر آتی. 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یہ رفتار ہے روشنی کی. یہ سائنٹیفیکلی آخری طور پر ثابت اور معلوم ہے. اب یہ روشنی ہر جگہ سے ایمٹ ہو کے ہر چیز میں سے روشنی کی کرنیں جا رہی ہیں.
وہی امیج ہوتی ہے، کیمرے پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. کیمرہ فوٹو لیتا ہے، وہ کیمرے کی فلم پر یا ڈیجیٹلی ریکارڈ ہو گئی جو لائٹ، اس سے پھر یہ اسی جگہ ریکارڈ ہو گئی. اب یہ ریز آگے جا رہی ہیں اس رفتار سے کائنات میں. اگر ہم اسی رفتار سے پیچھے بھاگ سکتے، ہم خود بھی بھاگ سکتے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی اسپیڈ سے، تو جو کرن 12 پہ جب سوئی تھی وہاں سے چلی تھی اور اسی رفتار سے ہم بھی بھاگ رہے ہیں پیچھے، تو وہ سوئی ہمیشہ 12 پر نظر آتی، اس لیے کہ سوئی تو بڑھ چکی ہے، وہ 1 پر آ چکی ہے. لیکن وہاں سے جو کرن چلی وہ بھی اسی رفتار سے چلی جس رفتار سے ہم پہلے ہی بھاگ چکے، تو وہ ابھی ہماری آنکھ تک نہیں پہنچی، اور پہنچے گی بھی نہیں اگر سیم رفتار سے ہم بھاگتے رہے، کبھی نہیں پہنچے گی. تو وہ سوئی ہمیشہ 12 پر نظر آئے گی اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھاگ سکیں. اس لیے کہ جب 2 پر آئے گی، جب 3 پر آئے گی، یہ بات کو ہوا ہے، وہاں سے جو روشنی کی کرنیں چل رہی ہیں وہ بھی اسی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ہم 10 منٹ پہلے چل چکے اسی رفتار سے. ہم تک نہیں پہنچے گی، آنکھ تک کبھی نہیں پہنچے گی. تو آنکھوں کو وہ ہمیشہ سوئی 12 ہی پر نظر آئے گی، حالانکہ اصل میں 1 پر آ گئی، 2 پر آ گئی، 3 پر آ گئی. ٹائم گزر رہا ہے، ہمارے لیے رک گیا. اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھاگ سکیں، اسے کہتے ہیں ٹائم بیریئر. اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھاگ سکیں اور ٹائم بیریئر کراس کر لیں، اگر یعنی اور اپنی اسپیڈ فرض کریے ہماری بڑھ جائے کہیں، ابھی یہ ممکن نہیں ہے، یہ خالی تصور کریں، سوچیں، غور کریں. اگر ہماری رفتار اور بڑھ جائے، ہم جا رہے ہیں 5 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے، روشنی آ رہی 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے روشنی کی کرنیں، تو 12 سے جب سوئی 12 پہ تھی ہم نے بھاگنا شروع کیا، تو 12 سے جو کرن چلی اسے ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے، جو رے چلی، اور اس سے پہلے جب 11 پہ تھی اسے پکڑ لیں گے، ہماری آنکھ پر وہ آئے گی نظر. اور آگے ہم تیز اسپیڈ سے جا رہے ہیں روشنی کی رفتار سے، تو وہ جو 10 سے چلی تھی وہ آگے جا چکی ہے، اسے اوورٹیک کیا. اب سوئی الٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی، 12 سے 11 پر آئی، 11 سے 10 پر آئی، 10 سے 9 پر آئی، اور اصل میں جا رہی ہے 12 سے 1 پر، 2 پر. وقت چل رہا ہے آگے، ہمیں وقت پیچھے کا حصے چیزیں نظر آ رہی ہیں جو گزر گیا، وہ ہم پیچھے دیکھ سکیں گے. یہ ایک اصول ہے بہت آسان لفظوں میں سمجھ سکنے کا. ہم تو نہیں جا سکتے روشنی کی رفتار سے کہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں. وہ گیجٹس بن جائیں کہ وہ ریز جو آگے بڑھ گئی ہیں وہ انہیں کیچ کر لیں. خود ہم نہیں جا سکتے، تو وہ اگر گیجٹس بن جائیں کہ کچھ نہیں معلوم کب ہو جائے، جتنی تیزی کے ساتھ میں ترقی کی رفتار ہے. اصول معلوم ہو گیا، سارٹ آؤٹ تو کر لیتے ہیں ہم، سب مکس اپ ہے. اب ریڈیو ٹرانزسٹر لگاتے ہیں، ٹی وی چینل لگاتے ہیں، کس فریکوینسی پہ دنیا بھر سے چیزیں ریلے ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن سے، پوری دنیا کے ٹی وی اسٹیشن سے. ہم اپنے گیجٹ کو اس فریکوینسی پہ میچ کر لیں جس فریکوینسی پہ ریلے ہوئی تھی، تو وہ کھربوں انگنت جو لہریں ہیں آواز کی اور روشنی کی، ان میں سے وہ اسے چھانٹ لیتی ہے، اور وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. باقی سب کو اس نے سارٹ آؤٹ کر دیا. تو یہ چھانٹنا تو ہم نے کر لیا، اربوں کھربوں اور انگنت ہیں جو روشنی اور آواز کی لہریں، ان میں سے ہم نے خود سارٹ آؤٹ کر لیا. وہ ٹی وی میں نظر آ گیا آپ کا، وہ آپ نے ٹرانزسٹر پر سن لیا، اس لیے کہ ان سب میں سے چھانٹ لیا اس فریکوینسی پہ جس فریکوینسی پہ نشر ہوا تھا ریلے سینٹر. صرف یہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے کس فریکوینسی پہ ریلے ہو رہا ہے، اس سے میچ کرنا ہوتا ہے یہاں پر، تو وہ سب چھٹائی ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں معلوم ہے اور ہم کر رہے ہیں بہت سی اس میں سے. تو ہو سکتا ہے وہ گیجٹس بن جائیں اور پھر اس میں سے چھانٹ لیں گے. تو الگ الگ وہاں جو سارٹنگ ہوگی اس میں الگ الگ چیزوں کو دیکھ سکیں گے، کون کہاں کی، کس جگہ کیا واقعہ پیش آیا پہلے. تو یہ ٹائم میں بیک واپس جا سکیں گے اگر وہ گیجٹس بن جائیں تو خود یہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم پہلے جو کچھ گزرا وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہوگا یہاں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحیفے، وہ پرانے اسکرپچر سب پبلش ہو جائیں گے، اوریجنل بالکل. تو اس کا مطلب وہاں تک جا سکیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پیچھے بھی، یہ بھی اسی دنیا میں ہوگا. اتنی ترقی کر جائیں گے کہ وہ چیزیں اوریجنل سب جو ہے وہ دیکھ سکیں کیا ہوا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے سچ مچ سامنے تھے، تب لوگوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، ایمان نہیں لائے. تو ایسا نہیں کہ دیکھنے کے بعد مان لیں گے،
ایمان نہیں لانے والے تو نہیں لائیں گے، لیکن حقیقتیں کیا تھی وہ معلوم ہو جائیں گی، کیا کیا گڑبڑ ہوئی تاریخ کے اندر، کیا کیا چیزیں بدلی گئیں، کس نے کیا جرم کیا۔ یہ ریکارڈ تو انسان شاید نکال سکے، اصول سمجھ میں آ گیا کیسے نکلے گا، یہیں اسی دنیا میں۔ تو یہی بڑے پیمانے پہ وہاں ہوگا کہ جہاں جتنے لوگ گزر گئے ان سب کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ تنہائیوں کا ہو، وہ سب نکل کر سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ سارے اعمال، یہ ہے اعمال کو حاضر پائیں گے، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ تو جس دن کوئی بھی نفس اس نے جو کچھ بھی کچھ کیا ہوگا، کوئی بھلائی کی ہوگی اپنے سامنے حاضر پائے گا، کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہوگی سامنے، اور اپنے ہی سامنے کیا ہوگی، ہر ایک کی ہر چیز سب کے سامنے ہوگی۔ یہ کوئی برائی تب وہ تمنا کرے گا، لیکن وقت یہ جیسا یہاں مانا جاتا ہے ہندوستان میں سائیکل نہیں ہے وقت کا گراف کہ لوٹ کر واپس آ گیا، لوٹ کر آتا نہیں۔ یہ تو اس کے تو دو اینڈز ہیں، سرے، ایک سرے سے چلا ہے اب چلتا چلا جا رہا ہے، یہ بیک نہیں ہوگا، واپس نہیں ہوگا۔ تو یہ تمنا ان کی رہ جائے گی کہ کاش ہمیں موقع مل جاتا اور ہم واپس چلے جاتے۔ ان کی واپسی نہیں ہوگی، تو کاش ہمارے اور ہمارے نے جو کچھ کیا تھا وہاں جو برا کیا تھا اس میں بڑا فاصلہ ہوتا، اس دن یہ تمنا کرے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، پھر دہرایا۔ اب تم نے اللہ کے قانون کو دیکھا سمجھا نا، وہ تمہیں اپنے اس قانون سے ڈراتا ہے جو لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، کہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا رزلٹ آتا ہے سامنے۔ رزلٹ تو اصل میں اسی وقت آ چکا ہوتا ہے، ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر اکٹھا سامنے لایا جاتا ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس اصل میں تو ہر ایک اس انجام سے ڈرے، برے کاموں کے انجام سے جو اس قانون کے مطابق اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر دہرایا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور یہ رؤوف کہتے ہیں شفیق، بہت شفقت فرمانے والا۔ تو وہ اللہ اپنے بندوں پر، یہ اللہ کی شفقت ہے کہ یہ عمل کے نتیجے برآمد ہوں، ورنہ بروں کو اگر ان کے برے نتائج نہیں ملیں تو زمین پر تباہی آ جائے۔ اور یہ اللہ کی شفقت ہے کہ اس نے قانون بتا دیا، اس نے گائیڈنس دے دی، ہدایت دے دی، اس سے بچنے کے راستے بتا دیے برے انجام سے۔ تو وہ اپنے بندوں پر اس کی یہ شفقت ہے، وہ بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میرا انوسرن کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری غلطیوں کو اور تمہارے غلط کاموں کے برے انجام سے تمہیں بچا لے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں مغفرت، انہیں ڈھک دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ ڈھک دینے والا، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اب اس کی صفت کا حقدار ہر ایک نہیں ہوتا، صفت تو عام ہے، اس کا یہ ایٹریبیوٹ تو بالکل سارجنک ہے، لیکن ہر ایک اس صفت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جیسے ٹھنڈ پڑ رہی ہو، بہت سردی، باہر دھوپ کھلی ہوئی ہو، تو جو باہر جا کر بیٹھے گا وہ اسے دھوپ ملے گی۔ دھوپ تو سب کے لیے تھی، دنیا میں ہر ایک کے لیے تھی، لیکن اسے لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کمرے کے اندر بیٹھے رہیں اور کہتی تو سب کے لیے تھی۔ تو ایسے ہی اللہ کی مغفرت بھی سب کے لیے۔ اس مغفرت کو لینے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو اس مغفرت کو لینے کے لیے کرنا چاہیے۔ اس کی صفت ہے، یہ اس کی مغفرت ہے عام، ایسی اس کی رحیمیت بھی عام ہے۔ اور رحمان اور رحیم میں بتا چکا ہوں پہلے، فرق یہ ہے کہ رحمانیت کی صفت تو یہ ہے کہ سب کے لیے بے پناہ، بے تحاشا ہر چیز برابر سے دے دی، اپنے نافرمانوں کو بھی روزی بھی دی، ہوا پانی سب کچھ دیا، روشنی سب کچھ دی، سب کو دی، جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی دی، نہیں کہ یہ نہیں مانتا اس کی طرح کھینچ لو۔ اور رحیمیت یہ ہے کہ جو رحیمیت کی صفت اس کی اللہ کی رحمت کی وہ صفت ہے، جو صحیح کام کرے گا اس کو صحیح رزلٹ ملے گا آگے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو صحیح کچھ پتہ ہی نہیں، غلط نہ نکل جائے نتیجہ۔
تو وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی مغفرت عام ہے، لیکن جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہ اللہ کی رحمیت فائدہ اٹھانا چاہے گا، اس کے لیے ویسے عمل کرے گا تو اس کی رحمت کو پالے گا۔ اس آیت کے 3 حصے کیے میں نے۔ تم کہہ دو کہ اللہ کے سے اگر محبت کرتے ہو، اور اگلا حصہ تھا اس کا کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر یہ باقی بات کو ہے، اس کے بعد پھر محبت اللہ کرے گا تو کیا ہوگا۔ یہ 3 حصے تینوں ذرا سی، 3 میں سے کم از کم 2 حصے بہت اہم ہیں، جس پر ذرا زیادہ غور کیا جانا چاہیے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ الفاظ ہیں، خوب بولے جاتے ہیں، اللہ سے محبت بولے بھی اصل میں تو کم جاتے ہیں، عشق رسول کی باتیں آتی ہیں، عشق الہی کی باتیں نہیں آتی۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت کیا چیز ہے ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے، ہم نے تجربے کیے ہیں، ہم جگہ جگہ بہت سے مختلف لوگوں سے، بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے تعلق والوں سے، اس سے الگ بھی کسی سے ملے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت سے کیا ہوتا ہے؟ محبت اس پر اکساتی ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تیاگ کا، کہ اس کی جو رضا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کے مطابق کریں جو کچھ کرے، اس کی ناراضگی نہ ہو جائے، اس سے ڈر لگے۔ یہ ڈر اس ڈر سے الگ ہے، کوئی مارے گا، سزا دے گا، ناراض ہو گیا، اسی سے ڈر لگ رہا ہے جس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ اس سے نہیں کہتے اس ڈر کو کہ وہ جہنم میں جلا دے گا، اس کی ناراضگی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے، جب معلوم ہو جائے اس بات سے پسند نہیں آئے گی، ناراضگی، اس سے بچتا ہے کوئی، اسے نہیں کرتا۔ تو اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، یہ احساس رہتا ہے نہیں رہتا؟ نہیں، اس کی رضا کے خلاف ہے، خلاف ہے۔ تو اگر اس کا احساس نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہے۔ محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، یہ محبت کی خاص صفت ہے، اس کا ایٹریبیوٹ۔ محبت نارمل نہیں رہنے دیتی، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے۔ محبت میں اب ہے جی کسی سے محبت، اس کی یاد میں ایک بے چینی ہے، یعنی محبت میں یاد آتی ہے، اگر فاصلہ ہے تو یاد آتی، ملنے کا دل چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں محبت کی علامت ہیں۔ تو اللہ سے ملنے کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کی یاد آتی رہتی ہے نہیں یاد آتی رہتی ہے؟ یاد کو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد دلانا۔ ہمارے ہاں وہ ذکر مالا پہ کچھ زبان ہلانے کو کہہ دیا گیا۔ یہ چیزوں کے مفہوم بدلے وقت کے ساتھ۔ وہ بھی ذکر تھا کہ ایک بار کہا سبحان اللہ، آپ غور کر رہے ہیں اس کی ساری بات میں کہ عیب تو سب ہمارے اندر ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، ایسا پاک ہے۔ اور ایک یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں کچھ نہیں آیا، زبان ہل رہی ہے۔ یاد تو دل میں آتی ہے، زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اور زبان سے کوئی چیز لگاتار ظاہر کرتے جا رہے ہیں، دل میں نہیں آئی۔ اب کوئی ملا، اس سے کہہ دیا، کہہ دیتے، فون کیا تب کہ تمہاری بہت یاد آتی ہے، اور ذرا سی بھی نہیں آتی، تو وہ تو دھوکہ کھا جائے گا، وہ اللہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جس سے محبت ہو یاد آتی ہے اس کی، یہ سب محبت کی علامتیں ہیں۔ اللہ سے محبت کہو، اگر اللہ سے محبت تم رکھتے ہو تو ہم لیں اپنا جائزہ۔ اور کیوں لیں جائزہ؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، 165، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔
جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے ایسی اللہ سے ہٹ کر دوسروں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، یہاں کوئی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے پالتو جانوروں سے کرتے ہیں، ایسی محبت دوسروں سے کرتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ وہ برابر کا اسٹیٹس دے دیا، ارے بڑھا دیا، برابر کا ہی نہیں۔ یہاں تو قرآن نے برابر کی بات کہی کہ ان جیسی محبت کرتے، جیسی اللہ سے ہونی چاہیے ویسی دوسروں سے کرتے، تو اصل میں تو اللہ کی سے کم ہو جاتی ہے اور ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں میں ایسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پہلے نمبر پر اس کی محبت، پھر رسول کی، جس سے رسول کا نام آتا ہے، اوپر اللہ نے بھیجا رسول کو، اللہ نے رسول بنایا ان کو، اللہ نے ان کو وہ صفات دی جس کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو پہلی محبت تو اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر شدید محبت اللہ سے ایمان لانے والے کرتے ہیں۔ تو ایمان یہ ہے پہلے نمبر پر اللہ کی محبت آ جائے۔ کہا جگہ جگہ قرآن نے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل پگھل جاتے اللہ کی یاد سے؟ آگے کوئی اے ایمان لانے والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ان کو بچاؤ، یعنی ان سے محبت کرتے ہو نا تو ان کو بچاؤ برے انجام سے۔ تو ان کی محبتیں کیا تمہارے کاروبار، یہ سب قرآن کی آیات ہیں جن کے میں ترجمے بتا رہا ہوں، کیا یہ تمہارے کاروبار اور سب چیزیں اور جن چیزوں سے تمہیں منافع ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا اللہ کی محبت سے آگے نکل گئی ہیں؟ ایمان لانے والے سب سے زیادہ اللہ سے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان وہ ہے جس میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، ورنہ پھر ایمان گھٹتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا، نیچے آ گیا۔ ایمان خالی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، ایمان تو ماننے کی چیز ہے، اندر کی کیفیت ہے، عمل ظاہر ہوتا ہے، کرنے کا کام، ایمان کچھ کرنے کا نہیں ہے، اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کی علامت، اور اللہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو محبت جس سے ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے نہیں آتی ہے؟ ملنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ کہا یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے تم کہتے ہو ہم سب سے زیادہ ہم محبوب ہیں اللہ کے اور ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اگر ایسے ہی ہے تو تمہارے دل میں یہ تمنا کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اللہ سے ملیں؟ موت کی تمنا کرو، ملاقات ہوگی، نہیں کرو گے، کبھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ اصل میں محبت نہیں تھی، تم نے تو اس کی ناپسندیدگی کی چیزیں بھیجی ہیں آگے، ناراضگی کی، تو کبھی بھی تمنا ملنے کی نہیں کرو گے۔ اب کسی کے خلاف کوئی سازشیں کرتے رہے، اسے پتہ ہو گیا تو اس سے تو بچتے ہیں نا، سامنے سے کچھ اور ظاہر کر رہے تھے سازش، یہ معلوم ہو کہ اسے پتہ چل چکا، کھل گیا اس پر، تو پھر اس کا سامنا نہیں کریں گے، اس سے بچ کر نکلیں گے، اس سے بھاگیں گے۔ تو تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیسی محبت ہے؟ اس سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جو کچھ بھیجا ہے وہ تو اس کی ناراضگی کی چیزیں بھیجی اور اسے معلوم ہے۔ اب یاد کے لیے کریں کہ اگر محبت نہیں ہے ایسی، تو کہا کہ صلاۃ قائم کرو، یہ ہے بہت اہم بات۔ محبت کیسے ہوگی؟ یار نماز، یاد کیسے آئے گی؟ ریورس پروسیس ہے، یہ سمٹمز ہیں محبت کے، تو یہ سمٹمز پیدا نہیں ہو رہے۔ اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوئی بجلی کا بٹن تو ہے نہیں کہ جا کے اسے آن کر دو یا آف کر دو۔ تو قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی یاد جو ہے یہ نماز سے بڑی چیز ہے۔ یہ ذکر جو ہے وہ ذکر کچھ مالا پر کچھ پڑھنا نہیں، جسے ہم تسبیح کے دانے کہتے ہیں، اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز تو ذریعہ ہوا اور یاد اس سے بڑی چیز ہوئی، اسے کہا ہے قرآن نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ سب بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہ تو نماز سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ بڑا فائدہ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اس سے بڑی بات ہے ان چیزوں سے رک جانے سے۔ اس سے آگے کی بات وہ تو رک ہی جائے گا، جب یاد ہوگی کانٹیکٹ ہو جائے گا، تعلق پیدا ہوگا، محبت ہوگی۔ ملے بغیر کسی سے محبت نہیں ہوتی،
یہ ایک اور دوسری بات ہے. کسی کی بہت تعریفیں سنی, دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے کہ ہاں اچھا انسان ہے, ایک جذبات یہ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کسی نے بڑی بھلائیاں کی, کبھی ملے نہیں, ایک اس کے لیے شکریہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں دل میں. محبت ملنے پر ہوتی ہے, ملاقات کے بغیر محبت ہوتی نہیں. اس لیے اب یہ اللہ کی محبت کیسے ہو؟ تو یہ کہا کہ جس سے محبت ہوتی یاد آتی, اس کے لیے تو صلاۃ قائم کرو اور نماز پڑھے. نمازی تو بہت ہیں ایسے, بہت سے چھوڑ بھی دیتے ہیں, کم رہتی ہے لوگوں کی. بہت ہیں جو 5 وقت کی بڑی پابندی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کبھی نہیں چھوٹتی. وہاں بھی سمٹمز نہیں محبت کے. جب قرآن کی بات تو غلط نہیں ہوگی, تو پھر وہ نماز تھی یا نہیں تھی؟ نماز سے تو ہو جانا چاہیے, یاد دل میں قائم ہو جانا چاہیے. نماز قائم کرو کہ مطلب نماز کیفیت ہے صلاۃ, نماز کی کیفیت پرماننٹ ہو جائے اور اس سے پھر یاد بھی پرماننٹ ہو جائے. یاد کا کوئی محبت جس سے ہوتی کوئی وقت ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ کوئی ٹائم ٹیبل کوئی لیڈی یہ بنا لے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک ناشتہ تیار کرنا ہے, ہسبینڈ کے لیے کچھ کپڑے پریس کرنے ہیں, انہیں آفس جانا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, کرنا ہے, کھانا وانا پکانا ہے, اس میں لگنا ہے. اس کے بعد ذرا 12 سے 1 تک ٹائم ملے گا تو وہ بچہ باہر گیا ہے اسے یاد کریں گے. یاد تو آتی ہے, کیا تھوڑی جاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے یاد خود آتی ہے. یاد کرنا تو نقلی چیز ہو گئی, مصنوعی, آرٹیفیشل, کہ ٹائم فکس کر کے یاد کر رہے ہیں. صلاۃ کا بھی یہ ایکسرسائزز ہیں جس سے کہ وہ صلاۃ کی کیفیت قائم ہو جائے. صلاۃ کی کیفیت کیا ہے نماز کی, وہ قائم ہو جائے تو یاد. اب وہ گھر کے کام کر رہی تب بھی یاد آ رہی ہے, جو بچہ باہر ہے اس کی, اور کاموں میں لگی یاد آ رہی ہے. اس کے لیے کوئی الگ ٹائم ٹیبل نہیں بنے گا. تو یہ نماز کی جو مشقیں ہیں جو دی ہیں, بہت سے نماز یہ سب الگ ایک پروگرام دیا ہے. اس سے کیا چیز پیدا ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو رہی تو کہیں ترکیب استعمال میں غلطی ہے, صحیح نہیں کیا جا رہا. نماز کی اصل نیت یہ تھی, یہ ہونی چاہیے. سورہ انعام میں آیت نمبر 79, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر نہیں یاد ہو تو ترجمہ یاد رکھے, نیت ہو گئی. نیت کے لیے کوئی زبان ہلانا ضروری نہیں ہوتا, نیت تو دل کے اندر ہوتی. زبان چاہے ہلائیں چاہے نہ ہلائیں. آپ چلے یہاں سے جمعے کی نماز پڑھنے, جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, آج جمعہ ہے, آج فرائیڈے ہے, نماز پڑھنے جائیں گے, گھر سے نکلے تو آپ نے زبان سے کہا ہے نہیں, کہا آپ کی نیت تھی کہ آپ جا رہے ہیں نماز, جمعے کی نماز. یہ نیت تھی کہ 2 رکعت پڑھیں گے, یہ پہلے سے تھی. امام کے پیچھے پڑھیں گے, کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے, زبان سے کہا ہے نہیں, کہا نیت تھی. تو اسے بھی زبان سے چاہے کہیں یا نہ کہیں, اس کا مفہوم ذہن میں لے لیں. اصل نیت تو یہ ہے. وہ نیت تو خود بخود ہوتی ہے سب کی. یہ نیت لوگوں کی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے آپ کو سب طرف سے کاٹ کر اس وقت کنسنٹریٹ کر دیا, ٹوٹلی کنسنٹریٹ کر دیا, مکمل یکسو کر دیا اس ذات کی طرف جو بہت عظیم ہے. میری حیثیت ہی کیا ہے, اس زمین پر میری حیثیت کیا ہے. آسمانوں, ایک آسمان نہیں, ایک سسٹم نہیں, ایسے 7 سسٹم ٹوٹل. وہ اور زمین, اس سب کو جو وجود میں لایا, کچھ نہیں تھا اور اس نے یہ سب بنا دیا. تو میں اس میں میری کیا حیثیت ہے. اس وقت میں اس کے سامنے ہوں اور سب سے کٹ کر ہوں. یہ ہے ساتھ میں بات, سب سے کٹنے والی بات بہت اہم. اب نماز میں آپ لوگ کتنا کٹتے ہیں سب سے. نماز میں اپنے مقدمے حل کرتے رہتے ہیں, اپنی دوستیاں اور دشمنیاں طے کرتے رہتے ہیں, اپنے کاروبار کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں, اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, یا ان سب چیزوں سے کٹ کر اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. کس کی طرف؟ جس کے لیے نماز ادا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیثیں ہیں, یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, احمد میں بھی ہے, اور دوسرے مستدرک میں بھی ہے, الگ الگ الفاظ کے ساتھ. مفہوم یہ ہے کہ نماز میں بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے, چپکے چپکے باتیں کرتا ہے اس سے نماز میں. تو
آپ کیا باتیں کرتے ہیں اللہ سے؟ کلام کہتے ہیں بات چیت کو. تو وہ جو کلام کر رہے ہیں یہی نہیں پتا کیا کر رہے ہیں, کچھ رٹ رہے ہیں, کچھ رٹا ہوا پڑھ رہے ہیں. بات چیت پڑھی تھوڑی جاتی ہے, بات چیت کی جاتی ہے. تو وہ کلام اس کا مفہوم بھی نہیں معلوم. اچھا قرآن ابھی عربی نہیں آتی تو انگلش کیوں آتی ہے؟ مدر ٹنگ نہیں تھی آپ کی, سیکھی اس لیے کہ ضرورت تھی, کام آئے گی. تو پھر اسے کیوں نہیں سیکھ لیتے قرآن کی زبان کو؟ اور ساری عربی نہیں, بہت آسان ہے. قرآن کے اندر لمیٹڈ محدود الفاظ ہیں, ان کے میننگ یاد ہو جائیں اتنوں کے, اور کوئی گرامر نہیں آتی ہو تب بھی لٹرل میننگ لفظی معنی, تب بھی ہو گیا کام. اتنا تو بہت آسان ہے. اور پھر آسان کے جگہ جگہ ذرائع موجود ہیں, لوگ پھر بھی نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے انہیں. اس کی ضرورت ہے انگلش آنے کی, اس کے لیے ایکسٹرا کورس بھی جوائن کریں گے اسپیکنگ کا, اسپوکن لینگویج کا, جنہیں نہیں آتی. اس کی ضرورت ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ویسے نماز میں ہم پڑھ لیں گے. اللہ سے کلام, تو وہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے چپکے باتیں کرتا ہے. یہ بات چیت اس زبان میں ہوتی جو کلام. یہ بھی فرمایا, حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے, مفہوم ہے اس کا, منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن سامنے اللہ ہوتا ہے. یعنی قبلے اور تمہارے بیچ میں اللہ ہوتا ہے. قبلہ تو ایک تنظیم کے لیے اللہ نے کہا تھا ادھر منہ کرنا, سب کی یکسانیت ہو جائے, اجتماعیت ہو جائے, ڈسپلن ہو. لیکن اصل میں سامنے تو قبلہ اللہ ہوتا ہے. ابھی اللہ کے سامنے ہونے کا تو کسی کو احساس نہیں. اللہ کے لیے اللہ سے اس کے اندر گفتگو بات چیت, اس کا کوئی احساس نہیں. دیکھیے یہ فرمایا, ایک حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے یہ. قالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بندگی کیسے کرے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے کرے جیسے کہ اسے دیکھ رہا ہے. اور نماز سب سے اونچی, سب سے آئیڈیل فارم ہے بندگی کی. تو اب نماز میں یہ کنسنٹریٹ کرنا تھا, یہ دھیان کرنا تھا, یہ میڈیٹیٹ کرنا تھا, میڈیٹیشن تھا نماز میں. سب سے کٹ گئے. اب ادھر سارا دھیان دینا ہے کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہیں. جب دیکھنے کے بارے میں جب بھی تصور کریں گے, کنسنٹریٹ کریں گے, تو کوئی امیجز آ جائیں گی نا, کوئی نہ کوئی تصویر تو آ جائے گی, کوئی پروفائل آ جائے گا, کوئی خاکہ آ جائے گا, چاہے آنکھ ناک کان نہیں آئے کہ یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ شروع کی بات ہے, یہ سیکھنے کے بچپن کی بات ہے. جب مشق ہو جائے گی تو ایسا کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک نہیں کر سکو ایسا, اس لیے کہ اگر کوئی پروفائل آ گیا, کوئی شکل آ گئی تو وہ خدا نہیں ہے, وہ تو نراکار ہے. تو کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر یہ نہیں کر سکو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایسے کریں کہ ہم اس کو دیکھنے کا تصور کریں, میڈیٹیٹ کریں اس کے اوپر کہ دیکھ رہے, اور نہیں دیکھ رہے تم, یعنی کوشش کر رہے ہو پھر بھی اس کو دیکھنے کا تصور نہیں کر پاتے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر تصور یہ کرنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں. یہاں سے شروع کرنا ہے, یہ بگنرز کے لیے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے ساتھ ہے. پوری نماز میں یہ تصور باقی رہنا کہ اس کے ساتھ میں ہے, اس کے حضور ہے, وہ دیکھ رہا ہے. سب سے کٹ کر یہ تصور. آپ دو باتوں کا ایک ساتھ نہیں کر سکتے تصور, ایک ساتھ دو چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے. ایک کا آئے گا دوسرے کا ہٹ جائے گا, اس کا لائیں گے اس کا ہٹ جائے گا, دو ایک ساتھ نہیں رہیں گے ایٹ اے ٹائم. اللہ کا تصور کریں گے کٹ جائیں گے سب سے, اور جب کسی اور چیز کا کریں گے تو اللہ سے کٹ جائیں گے. تو اللہ سے کٹ کر کیسی نماز؟ اس پر ویسے ہوتی ہیں, ہاتھ یہاں تھا یا یہاں تھا, کھلا ہوا تھا, پاؤں کتنے فاصلے تھے, وہ کانوں تک ہاتھ رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا, خوب ویسے اس پر ہوتی ہیں بڑی. اور اس کے اوپر تو کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں, نماز ہی نہیں ہوئی تو کافر ہو گئے. اور اس پر کسی کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, کوئی بحث نہیں ہوتی کہ اللہ سے کٹ کر دوسروں کی طرف لگے ہوئے تھے. دوسروں سے کٹ کر اللہ کی طرف نہیں تھے, اللہ سے کٹ کر اور دوسروں میں لگے ہوئے تھے. نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر کوئی بحث نہیں کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ تھی کیفیت, یہ میڈیٹیشن تھا جس سے نماز سٹارٹ ہوتی تھی. یہ تو بھول گئے, یہ رہ گیا. نماز پر اور تفصیلی میرے کئی لیکچرز ہیں, مل جائیں گے آپ کو یوٹیوب کے اوپر.
میرا نام ڈالیں گے اور اگر صلات یا میرے ڈالیں گے تو وہ مل جائیں گے آپ کو، نہیں ملے تو لے لیجئے گا یہاں پر یہاں کے لوگوں سے، اسے ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا، یہاں اور زیادہ تفصیل میں نہیں رکھ رہا۔ وہاں سے ملاقات کا تصور ہوگا، اب اسی پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، کوئی قریب موجود ہے، یہاں سے ملاقات اسٹارٹ ہوگی، ملاقات اسٹارٹ ہوگی تب محبت اسٹارٹ ہوگی، محبت ہوگی تب ایمان ہوگا۔ یہ ایمان اس کے بغیر خالی زبان ہلانے کا نام نہیں ہے، اللہ سے محبت پہلے نمبر پر۔ اب اگلا پارٹ اس کا، فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ تو پہلی بات ہو گئی، ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہ دو کہ پھر میری اتباع کرو، میرا انوسرن کرو، مجھے فالو کرو، اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تب کرے گا جب ان کی اتباع کرو گے، تب اللہ محبت کرے گا۔ ہر ایک کی یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے، اس کی سائنس میں سے ہے کہ وہ یہ چاہے کہ محبوب بھی کے دل میں بھی اس کی محبت ہو، نہ ہو لیکن دل چاہتا ہے کہ ہو، تو یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ ایسے محبت کرے گا، تمہیں بتایا کہ کرنا کیا ہوگا، کہ پھر رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پھر اس کے بعد میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وہی اللہ کی رضا ہے، اب اس کی رضا کے خلاف کرتے رہو گے، محبت کیسے کرے گا؟ تمہیں محبت نہیں تھی، وہ تو اس کی رضا کے خلاف کیا تھا تو تم کو محبت نہیں تھی، جھوٹے دعوے تھے۔ تو یہاں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اعمال کے اندر۔ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ جو اعمال بتائے اس کو تو بالکل میکینیکلی، مشینی طور پر، بالکل ہر چیز مشینی طور پر ہو جائے، لیکن محبت والا حصہ غائب، یہ خالی بس ایسا میکینیکل مشینی طور پر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتباع کریں اور محبت ہو، اس کی وجہ سے کہا کہ پھر رسول کی اتباع کرنا، تو اللہ بھی پھر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ یہ ہے وہ باہر نکل کر دھوپ لینا، اگر دھوپ کی خواہش تم یہ کرو تو پھر تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ان کے برے انجام، تمہاری یہاں دنیا میں غلطیوں کے جو رزلٹ برے آنے والے ہیں ان سے روک دے گا، بچا لے گا۔ اب رابطہ ہو گیا نا، کانٹیکٹ ہو گیا، محبت کا رشتہ ہو گیا، پہلے خالی جھوٹا دعویٰ تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے محبت کی ایک بات، ایک آیت سورہ المائدہ میں، یعنی ضروری تھی ایمان لانے والوں کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی اپنے اصل نظام سے جب پلٹ جائے گا، دین کا مذاق بنا لے گا، جو دین تھا اس دین کو چھوڑ بیٹھے گا، چاہے زبان سے کہتا اسی پر ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک قوم لے آئے گا، جلدی ایک دوسری قوم لائے گا۔ اور کیوں لائے گا اس کے بارے میں اور بھی کئی باتیں کہیں، جو سب سے پہلی کہی وہ یہ ہے، اس کے آگے کی بھی اس صورت کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں پڑھیے گا، میں نے یہاں پر جو سب سے پہلی تھی وہ لی ہے۔ سب سے پہلی بات جو کہی وہ دوسری قوم کیوں لائے گا، تم اپنے نظام کو چھوڑ بیٹھے ہوگے تو اس کی رضا نہیں چاہتے، اس سے محبت نہیں کرتے، رسول کی اتباع نہیں کرتے، اللہ دوسری قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ چاہیے، تو پھر وہ اور قوم لے آئے گا، تمہیں معزول کر دے گا، سمجھے، تم کہتے رہو بیان والے اللہ کے ہاں، اللہ کے لسٹ میں اسکریچ کی امتی نہیں ہے۔ تو وہ یہ پہلی وجہ بتائی کہ وہ محبت، ایسی قوم لائے گا وہ محبت کرتی ہوگی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، میرے بہت رابطے رہے ہیں، میں نے محبت کے منظر دیکھے ہیں، عجیب، سامنے وہ شری کرشن کی ایک طاق کے اندر رکھے ہوئے، سجے ہوئے بہت، اور اس پہ اب ان کو کچھ، وہ اس سے پہلے بھوگ لگانے گئے، اپنے کھانے سے پہلے بھگوان کو کھلا دے۔ میں نے جو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس میں بالکل ایکٹنگ نہیں ہے، وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پیچھے جا رہے ہیں، بڑے ایک عجیب نقلی کام کر رہے ہیں،
لیکن وہ محبت میں وہ تڑپ میں نے بے چینی دیکھی ہے، اور یہ کلیئر محسوس ہو کہ یہ بالکل اصلی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ ایک رسم ادا کرنی تھی۔ ہمارے استاد کہتے تھے مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایسی قوم ہے جھوٹے خداؤں سے سچی محبت کرتی ہے، اسے سچا خدا مل جائے گا تو کہاں پہنچے گی؟ سچی محبت سچی ہوتی ہے، ان کے یہاں ہے، یہاں سے نکل گئی، وہ غلط جگہ غلط ہے ان کی، یہاں جگہ معلوم ہے صحیح، محبت نہیں ہے۔ اگلی آیت، قل کہہ دو اطیعوا اللہ والرسول، پہلے کیا تھا؟ اتباع، فالو کرو، اب کیا ہے؟ اطاعت کرو۔ فالو کرنا تو ہوتا ہے عمل کے اندر، جیسا کر رہے ہیں ویسا کرو، اطاعت ہوتی جو وہ کہیں ویسا کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو وہ سب کافر پھر، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت بھی نہیں ہوگی تو کافر ہوں گے۔ علامتیں بتائی ہیں یہ کہ کسی پر کوئی فتویٰ نہیں یہاں پر لگانے کا، جو اصل اسپرٹ ہے، جو روح ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ورنہ اللہ محبت نہیں کرے گا اور اللہ کی نظر میں تم کافر ہوگے، ناشکرے۔ اب یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے ایسا جس نے کہا دو اطاعتیں الگ الگ، یہ تو دو اسلام ہو گئے، اللہ اور رسول کی بات تو ایک ہی ہوگی، اطاعت انوسرن یہ تو ایک ہوگا، اوبیڈینس دو کیسی؟ دو الگ الگ کی، یہ دونوں ایک ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیثیں سب جھوٹ کا مجموعہ، سب ٹوٹل فراڈ، رسول کے نام سے جو چیزیں آ گئیں تو سب کچھ قرآن میں ہی تو ہے، سب اللہ کے کلام میں، وہی رسول کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت کر لو، اس کو اوبے کرو، جو کچھ اس پہ کہا گیا اوبیڈینس، تو وہی جو کچھ ہے وہی رسول کی اطاعت ہو جائے گی۔ یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اب آپ دو چیزیں لے آئے، جب دو چیزیں لے آئے تو یہ تو پھر دو اسلام ہو گئے، اور یہ الگ الگ ہو نہیں سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکے تو سب چیزیں یہاں سے ملیں گی۔ تو انہوں نے اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی اطاعت کرنی تھی، اسے بالکل ٹوٹل ڈسکارڈ کر دیا کہ بہت سب جھوٹ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ جھوٹ اس میں شامل ہو گیا ہے، کچھ سازشوں نے کر دیا ہے، ہم کیسے سارٹ آؤٹ کریں، ہے ہی سب گڑا ہوا، یہ سازش کے طور پر سب ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کہنے لگے بھائی یہاں پہ تو دو نام دیے ہوئے ہیں، قرآن میں ہی ہے، خود اللہ نے تو کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ واو جو ہے، واو اس عربی زبان کے اندر بہت معنی آتے ہیں، یہ واو بیانیہ ہے، ایکسپلینیٹری۔ اللہ کی اطاعت کرو یا اس کے معنی یعنی ہوں گے یہاں پر، اللہ کی اطاعت کرو یہ دو نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تو ان کا کہنا ان کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر تو یہ ایسے ہوتا کہ اطیعوا الرسول و اطیعوا اللہ، رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی ہو جائے گی، اللہ ہی کی کرو تو رسول کی ہو جائے گی۔ یہ تو الٹی بات ہوئی، جو کچھ وہ مانتے کہ ہم جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم تک جو کچھ بھی پہنچا ہے سب گڑا ہوا ہے، سب سازشیں ہیں۔ تو اب رسول یہاں کا اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، رسول کی کرو گے اللہ کی ہو جائے گی، اب وہ کہہ رہے ہیں سب گڑا ہوا ہے۔ یہ تو اگر یہ کہتے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے قرآن میں اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ کی کر لو گے رسول کی ہو جائے گی۔ تو یہ تو الٹا ہے ان کے حساب، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے حساب سے بات ہی الٹی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ اس کے اندر اتنی سیف نہیں ہے ہر بات، اور صرف اتنی نہیں کہ سیف نہیں ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ تو بدنیتی نہیں بلکہ ہم تک آتے میں کچھ چیزیں مفہوم بدل گئے، اور ایسا بھی ہو کہ جان بوجھ کر بھی کچھ چیزیں ڈالی گئیں غلط۔ پھر کیسے کریں، کیسے چھانٹیں؟ تو ہمارے پاس بڑے اسکیل ہیں، بہت پیمانے، یہ موضوع نہیں ہے، اس پہ میں نے تفصیل سے رکھا۔ اور سب سے بڑا اسکیل اور سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن سے نہیں ٹکراتی ہو اللہ کے کلام سے، اس لیے کہ جو سیف چیز ہے اسی سے تو دوسرے کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں کیا صحیح کیا غلط، اس کی ایکسپلینیشن تو ہو، جو کچھ قرآن نے کہا اس کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن وہ قرآن کی کسی محکم بات سے ٹکراتی نہیں ہو، کلیش نہیں کرتی ہو، ورنہ تب دو ہو جائیں گی باتیں۔
اب یہ تو ایک گروہ کی بات تھی. ایک اور ہے, اب وہ تو میری نظر میں ٹوٹل, یہ تو شاید یہ لوگ تو ایک خوشگمانی ہے جن کے بارے میں نے ابھی کہا, یہ تو ری ایکشن میں اور رد عمل میں ایسے ہو گئے, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو کچھ بھی ہے یہاں, یہ سب ہر چیز, چاہے جتنی خرافات ہو, چاہے جتنی بےہودہ ہو, چاہے رسول کے اوپر بے شرمی کے الزامات ہوں, لیکن اگر کچھ مخصوص کتابوں میں آگے ان کا ماننا پڑے گا سچی تھی. اس کے رد عمل میں ہو گئے وہ کہ نہیں نہیں یہ سب سازش ہے, سب جھوٹ. تب ایک گروپ نے کہا ہر چیز سچی جو ان کے نام سے مل رہی ہے, تو دوسرے نے اس کے ری ایکشن میں کہا کہ یہ سب جھوٹی ہے, یہ سازش کے طور پر داخل ہوئی تھی. یہ ری ایکشن میں ہو گئے وہ تو. لیکن ایک اور گروہ ہے, وہ تو پلانٹ کیا گیا ہے, کلیئر کٹ, اس کو پلانٹ کیا گیا ہے اور وہ سازشی طور پر آیا ہے. وہ بھی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا, لیکن وہ ان کے انکار کے انداز دوسرا ہے. ان کے انداز کا ان کا یہ سب کچھ نہیں, جو کچھ ہوگا قرآن سے ہوگا. اور پھر قرآن کے اندر انہوں نے کیا کیا کیا. اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. رسول کی اطاعت کیسے کریں جب انہوں نے اسے نکال دیا, تو اب رسول کی کیسے کریں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی دو باتیں تھوڑی ہیں. رسول کی اطاعت تو اور اللہ کی اطاعت, اور اللہ کی اطاعت وہ جو اللہ کے کلام میں ہے, تو رسول کی اطاعت کی باتیں بھی اللہ کے کلام میں ہی ملیں گی. رسول کی اطاعت ہو جائے گی, اللہ کے کلام میں ملیں گی. اچھا یہاں تک تو کوئی اگر ایکسپلین کرتا تو ٹھیک تھا, یہ وہ بھی کہتے ہیں جو جن کا میں نے پہلے نام لیا, اس سے ملتی جلتی باتیں. لیکن انہوں نے یہ کیا, میں جو کہہ رہا ہوں پلانٹ کیا گیا انہیں, اور بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے ایک لسٹ ہے یہ ان کی دی ہوئی, کہ اس میں انہوں نے یہ بہت سے نام دیے ہیں کہ قرآن میں رسولوں, نبیوں اور دوسری شخصیات کے نام. حضرت موسیٰ سے شروع کیا ہے, نمبر 1 حضرت موسیٰ, ابراہیم, نوح, لوط, یوسف, عیسیٰ, کوئی ترتیب نہیں ہے, آدم, اور اس کے بعد یہ دیکھیے حضرت محمد یہ لگا ہوا ہے. اگلا کالم کیا ہے, اگلا کالم یہ کہ ان کا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا. حضرت موسیٰ کا 136 جگہ آیا, حضرت یونس کا 4 جگہ آیا, اور کچھ دوسری شخصیات بھی جنہیں نبی کہا قرآن نے, جنہیں رسول کہا, کچھ دوسرے بھی. اب دوسرے ہیں کیا, انہوں نے رسول کہا نہ نبی کہا, جیسے ذوالقرنین 2 جگہ نام آیا. یہ ایک لسٹ بنائی انہوں نے, ان شخصیات کے نام آئے. اس میں آگے لسٹ ہے کہ کن کن کو نبی کہا, کن کن کو رسول کہا, اور کن کو نہ نبی کہا نہ رسول کہا. اس میں 19 نام ایسے ہیں جنہیں نبی کہا, ٹک لگی ہوئی ہے تیسرے کالم میں, جنہیں نبی کہا 3rd کالم کے اندر آخری کالم میں, یہ 19 نام ہیں. تو انہوں نے کہا 19 نبی ہوئے کل, یہ قرآن نے بتا دیا, اس سے آگے ہم کسی کو نہیں مانیں گے, کسی اور کو. اور ان سارے نبیوں کے ساتھ میں رسول والے بھی ٹک ہیں, یعنی جتنے نبی تھے وہ سب رسول تھے. وہ 19 نبی تھے, اور پھر وہ سب کے سب رسول بھی تھے, نبی اور رسول دونوں تھے. یہ میں نے مارک کیا ہے, یہ نمبر 18 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ نام آیا, رسول کہا گیا, ان کو نبی نہیں کہا گیا. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ ان کو وہ نبی ہیں. اب اس سے اب یہ لسٹ بنا دی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا رسول ایک منصب ہے, ایک پد ہے, اور نبی بھی ایک پد ہے, ایک منصب ہے. جو دونوں, جس کے پاس پد ہیں, جو دونوں منصبوں پر فائز ہوگا, وہ اکیلے نبی یا اکیلے رسول سے اوپر ہوگا, افضل ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 19 تو افضل ہیں, اس لیے کہ وہ صرف رسول ہیں, وہ نبی نہیں ہیں. اب پھر پورے قرآن کو بدلنا پڑا ان چیزوں کو لانے کے لیے ان کو, اور بڑی بڑی اس کے اندر خود پکڑے گئے جگہ جگہ, جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے اندر. یہاں پر ابھی تھوڑی سی اور تفصیلات کی ان کے بارے میں ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کے لیے. صرف میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا, میں ان کی رد کے لیے یہاں اس کے اندر نہیں لا رہا کچھ, اس لیے کہ یہ ٹاپک نہیں ہے. بات تو اللہ اور رسول کی ہے یہاں پر. اطاعت ہے, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اب وہ کہتے ہیں رسول کی اطاعت کیا ہے. رسول کی اطاعت یہ ہے کیسے کریں, قرآن کہہ رہا ہے کریں, تو قرآن میں جہاں جہاں قل آیا تم کہہ دو, وہ ساری باتیں جو ہیں انہیں آپ مان لیں, وہ رسول کی اطاعت ہو گئی. یہ ہے رسول کی اطاعت. وہ اب یہ اسی کے اندر آ گیا, قرآن ہی کے اندر آ گیا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. رسول کی اطاعت ایسے ہو کہ جہاں جس آیت کے ساتھ قل آیا وہ پھر رسول کی کہی ہوئی بات ہو گئی. اللہ نے کہا کہ تم رسول یہ کہہ دو, تو آپ اسے مانیں. تو یہ ہے رسول کی اطاعت. بات خالی اتنی سی نہیں تھی, یہ تو ایک دوسری تھیوری تھی, جیسے پہلے لوگوں کی ایک تھیوری تھی ایسی ان کی بھی. ٹھیک ہے, ہم نہیں متفق ہوتے لیکن ہیں اپنی جگہ.
ان کا اسٹیٹس غائب کیا، ان کا اسٹیٹس ختم کیا. ان کو کہا کہ یہ 19 نبیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 19 نبی جو ہے یہ ان سے یہ نیچے درجے کے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ صرف نبی اور صرف رسول جو ہے وہ کمتر درجے کے ہیں. وہ جو ان دونوں منصوبوں پہ ہوگا وہ ان سے افضل ہوگا. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے یہ 19 نبی افضل ہیں. سازشیں ہوئی ہمارے یہاں کہ مسلمان 3 چیزوں سے بہت جڑے ہوئے ہیں. وہ بھی جو بے عمل ہیں، وہ بھی جو جانتے ہی نہیں ایمان کے بارے میں، یہ پتا ہے کہ مسلمان ہیں. ان کا یہ کہ بے پناہ محبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کلام پاک. یہ ذرا سا اگر کہیں اس کے اوپر کچھ نہیں رکھیں، خدا نہ خواستہ نیچے گر گیا، ان کا شہید ہو گیا، پھر کیا کیا کریں؟ پوچھنے جاتے ہیں کیا صدقہ کریں، کچھ کریں، آنکھوں سے لگایا، چوما، بہت احتیاط سے رکھا. قرآن سے محبت ہے، کعبے سے محبت ہے. دل چاہتا ہے ہر ایک کا کہ چاہے اللہ نے نہیں فرض کیا اگر استطاعت نہیں ہے کہ حج کرنا، لیکن کسی طریقے سے ہو جائے، کچھ ہو جائے. اگر زیادہ بڑی عمر کے اندر کہیں پیسے اکٹھے ہو پائے، چلا نہیں جاتا، صحت نہیں ہے اس قابل کے جائیں، پتہ نہیں واپس بھی آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے، اب ہو آئیں. یہ محبت ہے بے پناہ، اس سے محبت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ خود چاہے اپنے اعمال کے ذریعے ان کا جتنا مذاق اڑاتے رہے اپنے عمل سے، لیکن ذرا کوئی برا تو کہہ دے یا کچھ ان کے بارے میں ان کی ایک تصویر بنا دے تو ان کا کہ اسے جان سے مرنا ہے، ساری دنیا میں ہنگامہ ہو جائے گا. یہ 3 چیزوں سے بہت جڑا ہوا ہے مسلمان، دنیا کے مسلمان. قرآن کی سازشیں تو بدلنے کی چلی آ رہی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اسی دور سے بہت سازشیں کامیاب نہیں ہوئی. اللہ نے کہا ہم حفاظت فرمائیں گے. ایک لمبی داستان ہے کہ کیسے کیسے سازشیں تھیں اور اللہ نے کیسے کیسے حفاظت فرمائی. حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں، مینز ہوتے ہیں. تو اگر کہیں انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، اسکرپٹ کو کی ہیں کوششیں، تو پھر حافظوں کے سینے میں وہاں سے کیسے کھرش دو گے؟ اور حافظ وہیں سے چلے آ رہے ہیں. کبھی یہ سلسلہ اور یہ پرتھا اور یہ سسٹم بریک نہیں ہوا، قرآن کو وہاں سے کیسے ہٹا دو گے؟ اگر کہیں کہ تم نے کوئی سازش کر کے اگر کہیں ثابت کرنا چاہا کہ یہاں پہ کچھ بدل گیا لکھا ہو تو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے. یہ تو دونوں ایک ساتھ کو ریلیٹ ہوتے چلے ہیں. یہ قرآن کے ہر دور کے اندر کوششیں کی، وہیں سے اسی دور سے شروع کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، غائب کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور آج تک چل رہی ہیں. کامیابی نہیں ہوئی. اب اگلا فرنٹ لیا انہوں نے. اب یہ موجودہ دور میں، قریب کے دور میں جو اگلے فرنٹ پکڑے ہیں، زیادہ آرگنائز آج کا دور ہے نا، اور پلاننگ آج کے دور میں زیادہ اونچے لیول پر ہے. تو ان کا کہ یہ کعبہ ہٹاؤ. ان کا مکہ قدیم شہر ہی نہیں تھا، مکہ نام کے کوئی شہر ہی نہیں تھا، کہ یہ تو ابھی بالکل نیا نیا ہے. اسی دور کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس سے پہلے مکے کو کوئی جانتا نہیں تھا. یہ کہ سب جگہ سے وہاں میلہ لگتا تھا اور سب سے بڑا سینٹر تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا. اور یہ وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہاں نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ ساری شام میں ایک جگہ پیٹرا وہاں کی ہیں، اور وہ پیٹرا تھا بڑا مرکز، یعنی مکہ ہٹا کے پیٹرا بنا دیں. ان کا ہے تو سب سے ہی جو کچھ قرآن میں، لیکن وہ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں پیٹرا ہے. اسے ہٹاؤ، کعبے کو ہٹاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹاؤ. اس کی کوشش یہاں آئی ایک نام کے مسلمان کے ذریعے. یہ انہوں نے نہیں کیا، ان کو لایا گیا ہے، ان کو ریسرچ ان کی نہیں ہے، ان سے بنوایا گیا سارا، اور بنوا کر ان کو خوب پریکٹس کرا کے یہاں پر پلیس کر دیا گیا. میں اس کے بارے میں میں نے بڑے بڑے جیسے باتیں کہہ دیں، دعوے کر دیے کسی کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے. چند باتیں چونکہ کہہ دیں اس لیے چند باتیں میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ، اس لیے کہ وقت گزر گیا تھوڑا سا، اس کے اندر وقت لگے گا. زندگی رہی آئندہ یہ اطیع اللہ اطیع الرسول سے آگے تھی. انہوں نے رسول کو غائب کیا. رسول اطاعت رسول کیا، رسول ہی غائب کر دیا. غائب کر دیا کہ مطلب محمد رسول اللہ ہیں، ہوئے تھے گئے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے محمد رسول اللہ ہونے کا؟ وہ سب چیزیں بدل دیں، ٹوٹل بدل دیں. اور یہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے ان کا اپنا، ان کا یہ جو میں نے الفاظ لکھے یہ انہوں نے لکھے نہیں، انہوں نے بولے ہیں، میں نے نقل کیے ایک ایک لفظ، کہ جو رسول اور نبی دونوں تھے اور لسٹ چھاپ دی انہوں نے. جو رسول اور نبی دونوں تھے، قرآن نے ان کو رسول بھی کہا، اور ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہاں کہا ہے، بہت جگہ کہا ہے. وہ اس کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، مانا نہیں. اور حالانکہ اس سے کچھ بھی طے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کو بہت جگہ نبی کہا گیا، ایسے نہیں مانا. ارے کتنی جگہ آئے تھے جو یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہیں، اے نبی، بہت ہیں آئے تھے.
کہ اے نبی سے جو شروع ہو رہی ہیں، بھائی یہ کسے کہا ہے؟ ان کا یہ تو ہر دور میں جو نبی ہوتے گئے نا ان سے کہا تھا، یہ ان سے کہا تھا، ہر دور میں جو بھی نبی ہوئے تھے اس دور کے لیے ان سے کہا تھا۔ اب یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو چلا رہا ہے شروع سے، یہی ایک قرآن تھا، توریت الگ سے کچھ نہیں تھی، زبور الگ سے کچھ نہیں تھی، انجیل الگ سے، وہ سب اسی کے اندر ہے، یہی ایک قرآن تھا جو ہمیشہ سے، یہ عربی قرآن ہمیشہ سے تھا۔ تو ہر دور میں جو نبی آیا وہ نبی بھی اس کے اندر پہلے سے قرآن کے اندر تھا، تو یہ اس کو جو بھی نبی جب بھی آیا تو یہ اے نبی خطاب کیا تو اس کو کیا، یہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بہت بڑی تعداد ان کے پھندے میں آ گئی، جیسے سمجھاتے ہیں ان سے بڑے مغالطے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ مغالطہ بتاؤں گا آپ کو میں، ورنہ یہ تو پھر ٹاپک جو ہے کم از کم میں کہہ رہا ہوں 40-50 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوا، جتنی دیر انہوں نے تقریریں کی ہیں، جتنا وہ بولے ہیں سارے موضوعات پہ ملا کر، اس سے کم 6 گنا ٹائم چاہیے اس کے سمجھانے اور رد کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو ہفتوں بھی کافی نہیں ہوں گے اگر لگاتار کیا جائے اس پہ۔ بے چند باتیں صرف تعلق سے جو آ گئی ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اس لیے جو رسول کا اسٹیٹس اسے ہٹاؤ، محمد رسول اللہ ان کو ایک تو اسٹیٹس گرایا، اور پھر ہے کیا، یہ جو محمد ابن عبداللہ تھے یہ بھی تھے، اچھے آدمی تھے، یہ بھی تھے، انہوں نے بہت، لیکن یہ وہ نہیں تھے جسے قرآن نے محمد رسول اللہ کہا ہے اصل میں، یہ وہ تھے ہی نہیں۔ یہ سازش تو پھر یہ جیسے کعبہ ہٹاؤ، قرآن ہٹاؤ، یا نہیں ہٹا سکتے قرآن میں تبدیلی کرو، کعبہ یہاں نہیں اصلی تو وہاں تھا پیٹرا کے اندر، اس میں تبدیلی کرو، مرکز مت ہٹاؤ چلو، لیکن اس جگہ سے اس کو سب کچھ سب ڈھیر ہو جائے گا اگر یہ لوگ مان لیں گے تو۔ رسول کا نام نہیں ہٹا سکتے، محمد بھی آ گیا قرآن میں، رسول بھی آ گیا، تو اسے ایسے ڈسٹارٹ کرو کہ یہ شخصیت یہاں سے ختم ہو جائے، جس سے بے پناہ جڑے میں ہیں ساری دنیا کے انسان۔ تو اگر اس لیے کچھ باتیں آ گئی اور اس کے اندر ایسا ہو گیا جیسے الزام لگا رہے ہیں کسی پر، کیونکہ بعض باتیں اس میں ان کی کہی بھی ہیں اور بعض وہ ہے جو میں اپنی کہہ رہا ہوں اور کوئی ثبوت نہیں دی ابھی میں نے، تو چند باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔